یسوع مسیح کے قوی قادر عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز و خدا کا شکر ہے کہ اس سے پہلے آپ 5 قیامتی کلمات کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم چھٹے کلمے کی طرف موو کرتے ہیں جو یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 27ویں آیت میں مرقوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو چھٹا کلمہ جو یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد کہا وہ ہے بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں پر پہلی دفعہ ظاہر ہوئے تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس وقت توما جو ہے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تو توما جو ہے وہ شک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں یسوع مسیح کی پسلیوں میں اور اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں اپنی انگلیاں جو وہ نہ ڈالوں میں یقین نہیں کروں گا۔ تو یسوع مسیح دوبارہ جب شاگرد جو ہے وہ سب اکٹھے تھے تو دوبارہ ان پر ظاہر ہوئے، تو بائبل یہ فرماتی ہے یسوع مسیح نے اسے کہا کہ لا اپنا ہاتھ قریب لا اور میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں اور میری پسلی میں اپنی انگلیاں ڈال اور یقین کر، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی کہ بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ اب یہ بے اعتقادی کیا چیز ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آئیے ہم خدا کے خادم ریورنڈ جمشید پیٹر کے ذریعہ اس کو سیکھتے ہیں۔ بے اعتقادی وہ قوت ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ خدا کی قدرت تب کام کرتی ہے جب ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور بے اعتقادی کا تعلق صرف غیر ایمانداروں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ایمانداروں کے ساتھ بھی ہے۔ بعض اوقات ایماندار بھی جن کی زندگی میں بلاوا ہے، ان کے جو روح قدس سے معمور بھی ہوتے ہیں، بے اعتقاد ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر نئے عہد میں ہم دیکھیں تو لازر کی جو بہنیں ہیں مریم اور مارتھا، وہ بھی بے اعتقادی کا شکار تھیں، اور خدا ان سے کہنے لگے کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ تو اسی طور سے ہم اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں کے پاس ایک کیس آیا بدروح کا تو اس کو نکال نہ سکے، تو مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ یہ بے اعتقادی ہے، تمہارا اعتقاد نہیں ہے جس کے سبب سے تم بدروح کو نہیں نکال سکے۔ اس کے بعد ان کا شاگرد جو ہے تھامس توما، وہ کتنے اچھے سے ساتھ ہے، اس نے کلام کو سیکھا ہے، اس نے پیشن گوئیوں کو سنا ہے، انہوں نے خداوند سے براہ راست تعلیم کو پایا ہے، اور خود اس کے ہاتھ سے معجزات بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ جب یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوئے اپنے شاگردوں پر تو وہ کہنے لگا کہ جب تک میں اس کی پسلی کو ہاتھ لگا کر چھو کر نہ دیکھوں، انگلیاں ڈال کر نہ دیکھوں، اس کے ہاتھوں کے زخموں کو نہ دیکھوں، میں یقین نہیں کر سکتا۔ تو وہ بے اعتقادی کا شکار ہوا ہے۔ تو آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جب ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ بے اعتقادی کے تعلق سے، تو بے اعتقادی بنیادی طور پر ہے کیا؟ اگر عام سے الفاظ میں اس کو بیان کریں تو یہ ہے کہ بے اعتقادی خدا کے کلام کا یقین نہ کرنا ہے، بلکہ دشمن کی باتوں کا، ابلیس کی باتوں کا، دنیا کی باتوں کا یقین کرنا ہے۔ جب ہم خدا کی بات جو خدا ہم سے کہتا ہے اس کا یقین کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم خدا کی باتوں کو یقین نہیں کرتے جو خدا نے ہم سے کہی ہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے یا براہ راست ہم سے کلام کر کے بھی کہے، جب ہم اس کو یقین نہیں کرتے تو پھر ہم بے اعتقاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک چوائس ہے۔ جس طرح ہم درست
عمل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، چوائس کرتے ہیں، غلط عمل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح ہم یقین کرنے کا یا نا یقین کرنے کا انتخاب بھی کرتے ہیں، اعتقاد کرنے کا عمل کرتے ہیں یا بے اعتقادی کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ ہم پرانے عہد نامہ میں سے بے اعتقادی کی ایک زبردست مثال کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بے اعتقادی کی جو خاصیتیں ہیں، کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ، میں آپ سے سارا چیپٹر ہم آن لائن میٹنگ کو مختصر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس کو زیادہ دیکھ سکیں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن جو محبت کرنے والے ہیں خدا سے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے گھروں پر رہ کر میٹنگ کے بعد دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور اس کا 7 باب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تو ہم اس میں سے ایک شخص کے بارے میں دیکھیں گے، دوسرا سلاطین 7 باب اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو۔ الیشا نے کہا کہ تم خداوند کی بات سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے، کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ یہ صورتحال جو ہے اس وقت بڑی ہی سامریا میں خراب ہے، سامریا میں بڑا شدید قحط ہے اور اس کا محاصرہ بھی ہوا ہے۔ اتنا شدید قحط ہے کہ اگر آپ 6 باب میں دیکھیں تو وہاں پر 2 عورتیں بادشاہ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر گئی ہیں۔ بھوک اتنی زیادہ ہے، تنگ دستی اتنی زیادہ ہے کہ ایک کہتی ہے کہ ہم دونوں نے معاہدہ کیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے آج ہم اس عورت کا بچہ کو پکا کر کھا لیں گے، اور وہ ہم نے کھایا، اور دوسرے دن جب اس کے بچے کو کھانے کی باری آئی ہے تو اس نے اپنے بچے کو چھپا لیا۔ اس قدر شدید وہاں پر بھوک تھی، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم جس بھی مشکل مصیبت وبا میں سے گزرے ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا۔ مجھے پاسٹر جیمس کے ساتھ کبھی بھی یہ معاہدہ نہیں کرنا پڑا، نہ کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کے بچوں کو بوائل کرتے پھریں۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری وبا میں بھی، مصیبت میں بھی، مشکل میں بھی وہ ہمارا مالک ہے، پروردگار ہے، ہمیں اچھی چیزوں سے سودا کرتا ہے۔ ان دنوں میں بھی وہ ہمیں اچھی چیزوں سے سودا کر رہا ہے۔ خدا کا ہم اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ صورتحال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے اس نبوت کا، کہ 6 باب کو آپ نے پڑھنا ہے بعد میں، کہ اس قسم کی صورتحال کا شدید قحط ہے، وہاں پر فوج نے بھی محاصرہ کر رکھا ہے، اور اس موقع پر خدا کا کلام جو ہے وہ نازل ہوتا ہے الیشا کے معرفت، الیشا کے وسیلہ سے، کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ کل اسی وقت قریب سامریا کے پھاٹک پر 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ اب آپ نے دوسری آیت کو میں ایک کریکٹر کو یاد رکھنا ہے پورے اس کلام کے دوران۔ تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا، ایک سردار جو کہ بادشاہ کے بہت قریب ہے، جو بادشاہ کے تمام معاملات میں عمل دخل دیتا ہے، اور بادشاہ اس پر بھروسہ کرتا ہے سردار پر، ٹھیک ہے۔ مرد خدا کو جواب دیا، اس نبوتی کلام کو سننے کے بعد اس نے مرد خدا کو کہا کہ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ سوال کہنا، اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آسمان کے دریچے کھل جائیں، کھڑکیاں کھل جائیں، وہاں سے اناج برسنا شروع ہو جائے تو شاید پھر بھی یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، الیشا نے کہا، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، پر اس میں سے کچھ کھانے نہ پائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نبوت کے تعلق سے 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ الیشا نے کہا کہ تو اس کو دیکھے گا لیکن اپنی آنکھوں سے کھانے نہ پائے گا۔ تو وقت جو ہے وہ واضح ہے نبوت میں، کتنے گھنٹوں کا وقت دیا گیا؟ 24 گھنٹوں کا، کل اسی وقت۔
اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں کل اسی وقت، اور کہاں پر؟ سامریہ میں۔ جگہ کا بھی پتہ ہے، وقت کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور پیغام کیا ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کس قدر سستا جو ہے یا آسانی کے ساتھ اناج کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ لیکن اس سردار نے کہا یہ کیسے ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ وہ اس نے ایمان لانے کی بجائے الیشا پر کے کلام پر، یا خدا نے جو کلام دیا ایمان لانے کی بجائے اس نے بے اعتقادی کا اظہار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آسمان کی کھڑکیاں بھی کھل جائیں تب بھی لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اور الیشا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کے وسیلہ سے خدا پہلے بھی جلیل القدر معجزات جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے پاس ایلیا کی نسبت دونا مسا ہے، اور بہت سارے معجزات خدا اس کے وسیلہ سے کر رہا ہے، خدا اس کی طرف ہے، اور جو کلام خدا اس کے وسیلہ سے کر رہا ہے وہ درست ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ایسی ہو جاتی ہیں جب وہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، وعدوں کو پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ کیسے ہوگا، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا، شاید خدا میری طرف نہیں ہے، خدا مجھے فیور نہیں دے گا، خدا کا کلام، خدا کے وعدے شاید دوسرے لوگوں کے لیے، میں کبھی قرضوں سے باہر نہیں نکلوں گا، میرا بدن کبھی شفا نہیں پائے گا، میرے رشتوں کی جو دراڑیں ہیں شاید یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، شاید میرے بچے کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے الفاظ کو یاد رکھیے، وہ فرماتے ہیں جیسے انہوں نے لازر کی بہن سے کہا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھیں گے۔ اور آج کے صبح میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ اگر آپ خدا کے کلام پر، اس کے وعدوں پر ایمان رکھیں گے تو آپ خدا کا جلال دیکھیں گے۔ ہمیں تو 5 باتیں جو ہیں وہ اہم ہیں اس کے بے اعتقادی کے تعلق سے، اور یہاں پر اسی چیپٹر کے اندر نہیں بلکہ 2 آیات کے اندر ہم دیکھیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ بے اعتقادی جو ہے یہ وبا کی صورت میں ہوتی ہے، جیسے وبا جو ہے نا بڑی جلدی پھیلتی ہے، جیسے آج کل کورونا جو ہے بہت ہی جلدی پھیل رہا ہے، اس طرح بے اعتقادی جو ہے یہ وبا کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بے اعتقاد ہیں، آپ ایمان نہیں رکھتے، آپ بھروسہ نہیں کرتے، تو آپ دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے۔ الیشا نے کل یہ کہا یہ نہیں ہونا، الیشا نے یہ کہا تھا یہ ہوگا ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک، تیسرے شخص تک بے اعتقادی کو لے جاتے ہیں۔ ایمان بھی ایسے کام کرتا ہے، جب آپ ایمان سے بھرے ہیں، ایمان کی باتیں کریں گے تو پھر ایمان بھی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک متعدی مرض کی طرح ہے بے اعتقادی، اور زیادہ لوگ بے اعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود ایمان میں کمزور ہیں، خدا کے ساتھ تعلق میں کمزور ہیں، پہلے ہی ہوتے ہیں، مطالعہ نہیں ہوتا، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ بے اعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں جلدی۔ جیسے آپ دوسروں سے بات کرتے ہیں، دوسروں کی جب بات آپ سنیں تو غور کریں کہ کیا یہ شخص خدا کے کلام کے مطابق بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، ٹھیک ہے؟ تو بے اعتقاد شخص جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں بھی بے اعتقادی کو پھیلاتا ہے، یہ ایک بڑی ہی غلط بات ہے۔ اس کا باعث، بے اعتقادی کے باعث سوال پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، بے اعتقاد شخص ہمیشہ سوال کرتا ہے، اور جیسا اس سردار نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ آمین۔ خدا کیا فرماتا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور بے اعتقاد شخص ہمیشہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سوال کرے گا آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات جو بے اعتقادی کے تعلق سے ہے، بے اعتقادی کے سبب سے ہماری جو مینٹلٹی ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، منفی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، اور یہ ہمیں ڈسکوالیفائی کرتے ہیں کہ ہم برکات کو نہ لے سکیں۔ ہم زیادہ مثبت ہونے کے بجائے منفی سوچتے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی بات جو ہے کہ
بے اعتقاد شخص جو ہیں وہ دوسروں پہ بھی حوصلہ شکنی کرنے کا باعث بنتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ کہیں گے چرچ جانے کا کیا فائدہ ہے، لوگ کہیں گے دیا یکی دینے کا کیا فائدہ ہے، لوگ کہیں گے کلام پڑھنے کا کیا. جو بے اعتقاد شخص ہے وہ آپ سے ایسے باتیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ چرچ جانے کا کوئی فائدہ ہے، نہ دیا یکی دینے کا فائدہ ہے، نہ کلام پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہے، نہ گواہی دینے کا فائدہ ہے، نہ جو ہے نیک کام کرنے کا فائدہ. وہ اس طرح کے وہ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے اور وہ دوسرے لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ان چیزوں چرچ جانا ہمارے لیے حکم ہے. جس قدر اس دن کو قریب ہوتے ہوئے دیکھو آپس میں جمع ہونے سے باز نہ ہو. عطیہ دینے کے بارے میں مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے، دیا کرو تاکہ خدا کلام فرماتا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. کلام پڑھنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں تو ہم خود برکت پاتے. کلام میں لکھا نا سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا. تو یہ ڈسکریج کرنے کا باعث بنتے ہیں. لوگوں کا جو ہمت ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو بے اعتقاد شخص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کسی بے اعتقاد شخص کو ملتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آؤ دعا کریں یا خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. وہ آپ کو یہ کہے گا او ہو بڑا سوچو آپ بیمار ہو گئے ہیں، میری دادی بھی اسی بیماری سے فوت ہوئی تھی، میرا فلاں شخص بھی اس بیماری سے فوت ہو گیا تھا. وہ آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کہ آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں. زبور 103 میں لکھا کہ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا. تو ایسے لوگوں سے پرہیز کیا کریں. پانچویں بات، بے اعتقاد اشخاص جو ہیں وہ کبھی خدا کے وعدوں کو انجوائے نہیں کرتے. انہوں نے پڑھے بھی ہوں گے، انہوں نے سنے بھی ہوں گے، لیکن وہ کبھی ان کو انجوائے نہیں کریں گے. حالانکہ بے شمار وعدے ہیں خدا کے کلام کے اندر، بے حد وعدے، حسین خوبصورت وعدے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا قادر مطلق صادق القول اپنے تمام کلام اور وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اچھا، اسے ایسے نہیں کہہ دیے ہوئے بلا وجہ اس سے وعدے نہیں کرتے اگر وہ پورے نہ کر سکتا، وہ کر سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی اپنی زندگی میں خدا کے کئی وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس شخص کے بارے میں جس نے بے اعتقادی کا اظہار کیا، اس سردار کے بارے میں 237 باب میں جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس شخص نے 24 گھنٹے بھی خاموش رہنا پسند نہیں کیا. ابھی ہم اس کے بارے میں اور بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ بے اعتقاد شخص کی زندگی میں خدا کے وعدوں سے وہ کبھی لطف اندوز نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے صرف الفاظ رہ جاتے ہیں. خدا کے وعدے ایمان کے ساتھ ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں. اسی طور سے اگر دیکھیں بنی اسرائیل کو جب وہ مصر کی غلامی میں سے تھے تو خدا نے ان سے پیشتری وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں تمہیں نئے ملک میں لے کے جاؤں گا، آزاد کروں گا. خدا نے کروایا. خدا نے بڑے معجزات ان کے لیے کیے. خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کیا وہاں پر بڑے زبردست طریقے سے. لیکن بے اعتقادی کے باعث وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل نہ ہو سکے اور پوری نسل قریباً اسی صحرا کے اندر جو ہے وہ مر گئے، کیونکہ انہوں نے خدا کے وعدوں سے وہ لطف اندوز نہیں ہوئے. خدا ان کے لیے ایک اعلیٰ جو ہے وہ مقام رکھتا تھا، ان کے لیے ایک اعلیٰ منصوبہ رکھتا تھا کہ انہیں وہ وعدہ کوئی سرزمین میں لے کر جائے جہاں پر وہ حکومت کریں، جہاں پر وہ لذیذ میوہ جات سے لطف اندوز ہو، اور سب سے بڑھ کر کے وہ اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں. لیکن وہ رستہ ہی میں پناہ ہو گئے. اس طرح سے وہ خدا کے وعدوں میں شامل نہ ہو سکے. اور یاد رکھیے کہ بے اعتقادی کے سبب سے بولے گئے الفاظ جو ہیں وہ ہماری زندگی میں عدالت کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس شخص نے جب خدا کا کلام نازل ہوا کہ کل تم خداوند کی بات سنو، کس کی؟ لیشیا نے واضح طور پر کہا، یہ نہیں کہا کہ اس نے میری بات سنو، اس نے کہا خداوند کی بات سنو. اور
جب اس نے خداوند کے کلام کو بیان کر دیا تو اس سردار نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کے لیے پیغام کیا آیا کہ اس نے کہا سن، اس سردار سے مخاطب ہو کر سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا. پھر آپ اس سارے چیپٹر کو جب مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح 4 کوڑیوں کے ایک جذبہ کے وسیلہ سے خدا نے ایک بڑا معجزہ کیا، اور نہ صرف ان کا شہر خالی ہو گیا بلکہ وہاں پر افراد سے کھانا میسر آ گیا. اور بادشاہ نے اسی سردار کو مقرر کیا کہ وہ پھاٹک پر کھڑا ہو تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے کھانا تقسیم کر سکے. لیکن یہ سردار جس نے خدا کے کلام کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہوگا، آسمان میں کھڑکیاں میں لگ جائیں تو یہ ممکن نہیں. اور پھر خداوند نے سے کہا کہ سن، تو دیکھے گا ضرور لیکن اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا. تو یہ شخص جو ہے لوگوں کی افراتفری کے باعث لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچل کر مارا گیا. اس نے دیکھا، اس نے اناج کو دیکھا، اس نے سارے عمل کو دیکھا، لیکن یہ اس چیز کو حاصل نہ کر سکا، اس سے لطف اندوز نہ ہو سکا. تو اس کی عدالت بھی اس کے الفاظ کی وجہ سے ہوئی، بے اعتقادی کے الفاظ کی وجہ سے، اور یہ خدا کے وعدوں سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکا. میرے عزیزوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ خداوند سے آپ دعا کریں، آپ کلام کا مطالعہ کریں، کلام میں گہرے ہوں، اس پر غور و فکر کیا کریں، اور دعا کریں کہ خدا ہماری زندگی میں سے بے اعتقادی کی جڑوں کو ریموو کر دے، وہ ان جڑوں سے ان کو کاٹ ڈالے، ہمارے اندر ایمان کو پیدا کرے، ایسا ایمان پیدا کرے جس کے باعث ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، دوسروں کی زندگیوں سے نیگیٹو